وہ یقین کرے کہ وہ کعبے کے اندر موجود ہے۔ امام احمد رضا عرض کر رہے ہیں کہ اس رات کا حال یہ تھا کہ پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان کا حال یہ تھا۔ اب میرے دوستو بہت یہ 52 و 53 اشعار ہیں، اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں آگے کہ پہاڑیوں کا وہ حسن تغی، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنگی، پہاڑیوں کا وہ حسن تغی، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنگی، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے۔ میرے دوستو دیکھیے یہ رنگ محبت ہے کہ عشق کی واردات کو مجسم کہہ کر الفاظ کے جامع میں پیش کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ میں جو پہاڑیاں ہیں اس کا جو حسن ہے، اس کا جو ڈیکوریشن ہے، اس کی جو بیوٹی ہے، مطلب ہے کہ اس عالم یہ تھا۔ امام احمد رضا کیفیات کو بیان کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کہ اس شب معراج نے وہ کیفیت پیدا کر دی تھی کہ اونچی اونچی جو چوٹیاں تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تمکنت کے ساتھ، ناز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ سرکار کے قدوم کے بوسے لینے کے لیے سر اٹھا اٹھا کر کے سرکار کو دیکھ رہے۔ اچھا اور پھر دیکھیے، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے۔ صبا تو آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا، صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، لیکن سبزہ میں لہریں آئیں عجیب بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ کی پہاڑیاں بظاہر وہاں کوئی سبزہ تو ایسا ہے نہیں، یا کھیت کی کیفیت تو ہے نہیں، یا کوئی درخت تو ہے نہیں کہ جب وہ ہوا آئے تو سرسراہٹ اس میں پیدا ہو، لیکن امام احمد رضا نے ایک رنگ دیا، اور اس وقت کیفیت یہ تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صبا بھی چل رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک کیفیت تاری اور کیفیت کہتی کہ سبزے میں لہریں آئیں، صبا بھی چل رہی ہے، اور وہ جو سبزہ ہے، گرین ہے، اس کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں، اور وہ لہروں کا عالم یہ ہے کہ دوپٹے دھانی چنے ہوئے، دوپٹے دھانی چنے۔ یہ رنگ آپ نے پنجاب میں یقیناً دیکھا ہوگا، جب سرسراہٹ کے ساتھ ہوا چلتی ہے اور وہ جب درختوں کے اوپر اور پودے کے اوپر سے گزرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوپٹے دھانی یہاں، اور میں نے تو میرے دوستوں کولمبو میں دیکھا، نیچے سے لے کے اوپر تک باغات چائے کے دیکھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ تو اس کیفیت کو امام احمد رضا نے معراج کی رات ایمان اور یقین کی کیفیت دے کر اور عرض کر رہے ہیں کہ صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانے چنے ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ذرا انداز دیکھیں کہ پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ بیک گراؤنڈ میں جو سوالات سر اٹھا رہے ہیں، امام احمد رضا نے اس کا جواب دیا کہ پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، اور ہجوم تارے نگہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ 27ویں رات کو معراج کا واقعہ ظہور میں ہوا۔ امام احمد رضا عرض کر رہے ہیں کہ یہ چاندنی کا جو ملگجا پرانا اور فرش بچھا ہوا تھا، رب کریم نے اسے اٹھا دیا۔ میرے محبوب کے لیے یہ پرانا پرداغ کارپیٹ جو یہ چاندنی کا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں، اب تو یہ جو کروڑوں اور بے شمار فرشتے ہیں، ہجوم تارے نگہ سے، اللہ اللہ، ایک
قدوسین کی جو نگاہیں تھی اور زائرین کی جو نگاہیں تھی ان سے جو تاب نکل رہا تھا وہ قدم قدم پر تجلیات کا مظاہرہ ہو رہا تھا. فرش کے ہر ہر قدم پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہزاروں تجلیات